کہ فتح مکہ کا پس منظر، جب تک پس منظر نہ پتا ہو پس منظر کیا ہے تب تک وہ اس بات کو سمجھنے میں نئے لوگوں کو مشکل ہوتی ہے. تو کیا پس منظر تھا حضور؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ نے اپنی گفتگو میں پہلے کہا جی کہ مغربی مصنفین اور جتنے مستشرقین ہیں جی وہ ہر کام کو وہ رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں جس سے نفرت کا اظہار کیا جائے، جی بالخصوص اسلام کے مخالف، جبکہ ان کے لیے بھی ایک بہت بڑا پیغام ہے اور وہ انہی کے گھر سے پیغام ہے. اللہ دا مین آف دی ورلڈ کتاب پڑھ کے دیکھ لیں، اس کے اوپر سب سے پہلا نام میرے مصطفیٰ کا لکھا ہوا ہے. سبحان اللہ. اب وہ تو اپنے گھر میں دو ہوئے پڑے، ان کو پتہ ہی نہیں اصل حقائق کیا ہے. ان کی کوئی یونیورسٹی بڑے سے بڑا دیکھ لیں، اوپر حضور کا نام لکھا ہوا. اللہ اکبر. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں جنہوں نے آ کر کائنات کو صحیح سمت اور صحیح راستہ دکھلایا ہے. یہ بات سچی ہے. بے شک. سبحان اللہ. رہ گئی بات فتح مکہ کے پس منظر کی کہ یہ سارا معاملہ یہ کیسے پیش آیا. اگر اس کی صورتحال کو سمجھا جائے نا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے مشکل ترین اگر کوئی مرحلہ تھا تو وہ یہی مکہ کو فتح کرنا تھا، کیونکہ جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے، پیدا ہوئے، جہاں پہ آپ نے زندگی کا ایک عرصہ گزارا، وہاں پر آپ نے جب اعلان نبوت کیا تو لوگ آپ کے مخالف ہو گئے. آپ کو شعب ابی طالب میں بھی جانا پڑا. آپ کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا انہوں نے، وہاں سے آپ کو ہجرت کر کے آنا پڑا. اور جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو آپ بار بار خانہ کعبہ کو دیکھتے تھے اور روتے تھے، اور شہر مکہ کے لیے آپ بڑے دعائیں کر رہے تھے جب آپ نکل رہے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کے جا رہے تھے. تو اس کو حاصل کرنا یہ بہت بڑا ایک معرکہ دنیا میں تھا. لیکن اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایسے عطا فرما دیا جیسے کوئی گھر بلا کے تحفہ عطا فرما. سبحان اللہ. سبحان اتنا بڑا معرکہ. اب اس کا پس منظر یہ کیسے فتح ہو گیا یہ سارا معاملہ، اصل وجہ یہ تھی حدیبیہ والے دن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو کفار قریش تھے ان کے ساتھ جب معاہدہ کیا نا، ان شرائط میں سے ایک شرط یہ تھی کہ کچھ ایسے قبیلے ہیں جو تمہارے اتحادی ہیں اور کچھ ایسے قبیلے ہیں جو ہمارے اتحادی ہیں. جی آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ طے کر لیا جائے ان کا کیا معاملہ ہو. تو سب نے کفار کی طرف سے بھی اور مسلمانوں کی طرف سے بھی طے یہ پایا کہ جو آپ کے اتحادی ہیں وہ آپ کے ساتھ رہیں گے، جو ہمارے اتحادی ہیں وہ ہمارے ساتھ. لیکن ان کو ایک اختیار ہے، یہ جب چاہے آپ کو چھوڑ کر ہمارے طرف آ سکتے ہیں، ہمارے والا قبیلہ آپ کو چھوڑ کر ہمیں چھوڑ کر آپ کی طرف جا سکتا ہے. لیکن جتنی دیر تک ہمارا اتحاد رہے گا قبیلوں کا، جو جو قبیلے تھے ان کے ساتھ، جو مسلمانوں کے ساتھ تھے وہ بھی، جو کافروں کے ساتھ تھے وہ بھی، ان کا دکھ درد وہ ایک کہلایا جائے گا. اگر کوئی ان قبیلوں میں سے کسی قبیلے والے کو کچھ کہے گا تو باقی سارے اتحادی جو اس گروپ کے ہوں گے وہ مل کر اس پر حملہ کرنے کے مجاز کہلائیں. ان کا جی بالکل ٹھیک ہو گیا، یہ معاہدہ طے پا گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ واپس تشریف لے آئے. ہوا یہ کہ ایک قبیلہ تھا جس کا نام تھا بنو بکر اور دوسرا قبیلہ جس کا نام تھا بنو خزاعہ. یہ جو بنو بکر کا قبیلہ تھا نا، اس قبیلے کا ایک شخص یہ بازار میں کھڑا تھا، اور یہ بنو بکر وہ قبیلہ تھا جن کا اتحاد کفار قریش کے ساتھ تھا. ٹھیک، یہ بازار میں کھڑا تھا، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنا شروع کر دی، نازیبہ کلمات کسنا شروع کر دی. وہاں پر ایک قبیلہ بنو خزاعہ کا شخص کھڑا تھا جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اتحادی قبیلوں میں سے تھا. اس نے کہا دیکھ تجھے پتہ ہے ہمارا معاہدہ ہے کہ ہم ان کے اتحادی ہیں تو ہم ان کے خلاف کوئی بات نہیں سن سکتے، اور ہمارا معاہدہ ہے کہ آپ کوئی بات کر بھی نہیں سکتے ہو، تو یہ آپ زیادتی کر رہے ہیں، اپنی زبان کو بند کریں. جب اس نے یہ کہا نا قبیلہ بنو خزاعہ کے شخص نے، تو وہ سامنے سے بس حکمت تھی نا اس کے اندر، یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے جو میں بتا رہا ہوں. اس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، اس نے اس کے سر میں مارا، اس کا سر پھوڑ دیا. بجائے اس کے کہ وہ سمجھتا کہ ہم نے معاہدہ کیا ہوا ہے، اس نے جب سر پھوڑ دیا وہ وہیں سے نکلا، اپنے قبیلے میں گیا، جا کے بتایا کہ میرے ساتھ اس نے یہ کیا ہے، اور اوپر سے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہا تھا. جو قبیلہ بنو خزاعہ تھا نا، اس کے اکثر لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے آپ کے اخلاق عالیہ کو دیکھ کر کلمہ پڑھ چکے تھے. سبحان اللہ. تو وہ تو پہلے ہی متاثر تھے. اچھا، اس نے جب چل کے بتایا نا تو وہ جو بنو خزاعہ تھے انہوں نے اپنے اتحادیوں سے کہا کیا کیا جائے. انہوں نے کہا پہلے کفار قریش کی طرف پیغام بھیجا جائے کہ تمہارے اتحادی نے دیکھو کیا کیا ہے. جب پیغام بھیجا نا تو وہ جو مکے کے کافر تھے نا، انہوں نے کہا، جو
वहां के कुरैश के सरदार थे, उन्होंने कहा तुम कौन होते हो हमसे बातें करने वाले? हम जब तुम्हारे जो कबीलों का इत्तेहाद करने वाले यानी मुसलमान उनको छेड़ेंगे तब बात कर रहे, तुम कौन होते हो बात करने वाले? अब इन्होंने जब इतनी बात की, बजाय इसके कि बात यहां रुक जाती, कुफारे कुरैश, बनु बकर और बाकी कबीलों ने मिलकर कहा कि इनको जरा सबक सिखलाना चाहिए। अब ये उनका अगला कदम था जो उनके गले पड़ गया जी। उन्होंने क्या किया, रात के वक्त कुफारे कुरैश के चंद ओबाश बदमाश साथ मिले, उन्होंने अपने चेहरे छुपाए, तो समझ ले मास्क लगा ले, जो अपने चेहरों को छुपाया और वो चल पड़े उनके साथ जी। चल के कबीला बनु खज़ा पर उन्होंने धावा बोल दिया। वो कई बेचारे सोए हुए थे, कई उठे थे, कई इबादत कर रहे थे, उनके 20 बंदे मार डाले। अल्लाह। अब हुआ क्या, ये जिस रात वाकया पेश आ रहा है ना, उसी रात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हजरत उम्मे सलमा के घर पर थे। अल्लाह। ये बड़ी खास सिहाब में मौजूद है और गौर से सुनने वाली बात वाह, है। वाह, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुजू फरमा रहे थे, उम्मे सलमा फरमाती हैं रदी अल्लाह अन्हा, हुजूर ने फरमाया लब्बैक लब्बैक, मैं हाजिर मैं हाजिर, और साथ ही फरमाया घबरा नहीं, तेरी मदद हो गई, तेरी मदद कर दी गई है। हजरत उम्मे सलमा कहने लगी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कौन है जिसको आप कह रहे हैं मैं हाजिर मैं हाजिर, मैं आया और मैं मदद कर रहा हूं? फरमाया कबीला बनु खज़ा पर हमला हो गया है, वहां के एक शख्स ने मुझे पुकारा है कि ए मोहम्मद हमारी मदद फरमाइए, तो मैंने उसे कहा तेरी मदद हो चुकी है। दूर से पुकारना मदद के लिए, ये देख लें ये कौन सा अकीदा है और सिहा में मौजूद है। और अगर फिर भी लोग या रसूलुल्लाह कहने को शिरक कहें तो फिर तो उनका अपना एक नजरिया है, अल्लाह उनको समझ की तौफीक अता फरमाए। अच्छा, एक वाकया तो ये हुआ, जब सुबह हुई ना तो आप तशरीफ लेके आए नबी पाक अलैहिस्सलाम, हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा रदियल्लाहु ताला अन्हा आपके पास। तो हुजूर ने आके पता क्या फरमाया, ये बात और लुत्फ से सुनने वाली है। आपने फरमाया ए आयशा, मक्का के अंदर एक बड़ा अजीम सानेहा हो गया है, जो कुफारे कुरैश है ना, उन्होंने अहद शिकनी कर दी है। तो आगे से हजरत अम्मा आयशा ने जो जवाब दिया वो बड़ा सुनने वाला है। फरमाया ये कुरैशी अभी फुदक रहे हैं, वो तलवारों के साथ तो इनका तुमने बेड़ा गर्क कर दिया है, ये अभी फुदक रहे हैं कुरैशी लोग। तो कहा कि जी बिल्कुल अभी भी इन्होंने ये शरारत की है। हुजूर फिर ये मुआमला खैर की तरफ जाएगा या शर की तरफ जाएगा? हुजूर ने फरमाया मुआमला तो खैर की तरफ जा रहा है। सुभान अल्लाह। तो हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका ने कहा हुजूर मेरे लायक को हुक्म। फरमाया आयशा तैयारी करो, हमने निकलना है मक्का की तरफ। अल्लाह। हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका ने तैयारी शुरू कर दी, ऊपर से सिद्दीक अकबर आ गए। इतने में हुजूर अकरम अलैहि सलाम बाहर तशरीफ ले गए। फरमाया बेटी देख रहा हूं तैयारी हो रही, खैरियत तो है? फरमाया कि मैं बता नहीं सकती चूंकि हुजूर का राज है, जब हुजूर की बात आ जाए तो राज यूं रखा जाता है। फरमाया हुजूर का राज है, बाप को नहीं बताया। फरमाया बस वो करीम आएंगे तो उनसे पूछ लेना क्या कहने। इतने में हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम आ गए। हजरत अबू बकर को देखा, फरमाया इसको राज नहीं देना तो किसको देना? राजों का अमानत रखने वाले तो वही है, मिजाज शनासे नबूवत है ना। फरमाया अबू बकर ये मामला हो गया, हमने तैयारी करनी है। फरमाया आका हम सब हाजिर हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बाहर तशरीफ लेके गए। कबीला बनु खज़ा का एक शख्स जिसका नाम अम्र लिखा गया है जी, वो 40 बंदों का एक काफिला लेकर हुजूर की खिदमत में आया और आकर कहने लगा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस तरह कबीला बनु बकर और कुफारे कुरैश ने मिलकर हमारे साथ ये ज्यादती की है, आप हमारी मदद फरमाएं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब आए और इस बात को शेख मुहक्किक मदारिज नबुवा के अंदर लिखते हैं, हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम इतनी तेजी से उठ के उनकी जानिब चले कि आपकी चादर मुबारक जमीन पर घसीटी जा रही, इतनी तेजी से बढ़े। और आपने उनसे जो पहला जुमला इरशाद फरमाया, फरमाया अगर मैं तुम्हारी मदद ना करूं तो अपनी मदद ना करूं, मैं अपनी मदद करता हूं और तुम्हारी भी मदद करता हूं। फरमाया घबराओ मत, मैं जिससे वादा करूं मैं कभी वादा खिलाफी नहीं करता, मैं वादा पूरा करता हूं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऊपर देखो बादल का टुकड़ा था, फरमाया ये बादल हमें बता रहा है कि खैर ही खैर हो जाएगी। इशारा आपने इस तरफ फरमाया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करीबी जितने कबाइल थे उन सबको बुलाया। अच्छा, जब यहां तक बात पहुंची ना, उधर मक्के में पता चल गया कि ये तो पहुंच गए मदीने में, तो अब इसका जो रिएक्शन आएगा ना वो हमारे कंट्रोल से बाहर होगा। वो मिलके बैठे, जाहिर सी बात है कई बंदे होते हैं ना काम करने से पहले नहीं सोचते, अपने कद से बड़ी बात करते हैं या बड़ी छलांग लगाते हैं, बाद में पता चलता है पसलियां टूट गई हैं, बाद में पता चलता टांगे टूट गई हैं। अब छलांग तो लगा बैठे थे, मिलके बैठे, अब इसको रोका कैसे जाए, इस मुआहदे को बरकरार कैसे रखा जाए। उन्होंने कहा कि अबू सुफियान को भेजा जाए, चूंकि अबू सुफियान की बेटी उस वक्त नबी पाक अलैहिस्सलाम के निकाह में थी, उनका नाम उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे हबीबा रदियल्लाहु अन्हा, उस वक्त तक अबू सुफियान ने भी कलमा नहीं पढ़ा था। तो उन्होंने कहा कि ये जाएंगे, एक तो रिश्तेदारी के बहाने चलो मिलने के लिए जाएंगे, और दूसरा ये बात करके आएंगे, सरदार है, असर रसूख है, तो चलो काम हो जाएगा। जनाबे अबू सुफियान मक्के में आ गए। जब आप मक्के में पहुंचे ना
تو اس وقت تک چونکہ کلمہ نہیں پڑا تھا، سب سے پہلے اپنا خادم بھیجا حضور کی طرف، میں اپنی بیٹی کو ملنا چاہتا ہوں، فرمایا جائیے ملیے، اظہار کا جذبہ دیکھیے، راستہ نہیں روکا آپ نے، فرمایا چل مل لیجیے۔ بیٹی کے پاس جب گھر میں پہنچے نا تو یہ بڑے کمال کی بات ہے، اب پس منظر ہے تو 2 منٹ لگیں گے لیکن مزہ آئے گا، بہت مزہ آ رہا ہے۔ آپ جب اندر پہنچے نا تو حضرت ام حبیبہ نے دیکھا کہ میرا باپ آ گیا پر کلمہ ابھی نہیں پڑا ہوا تھا، بیٹی کیا حال ہے؟ کہا جی بالکل ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے، بالکل سارا کچھ ہو گیا۔ بیٹی مجھے بیٹھنے کے لیے نہیں کہو گے؟ فرمایا جی آپ بیٹھ سکتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر اقدس و انور لگا ہوا تھا، جب ابو سفیان اس پہ بیٹھنے لگے نا تو حضرت ام حبیبہ نے فوراً کہا نہیں آپ نہیں بیٹھ، فوراً بستر کو لپیٹ دیا، فرمایا آپ اس بستر پہ نہیں بیٹھ سکتے، سکا باپ ہے، بستر پر نہیں بیٹھنے دیا۔ تو کہا کیوں نہیں میں بیٹھ سکتا؟ فرمایا یہ بستر سید المتطہرین کا ہے، اور تو میرا باپ ضرور ہے پر ابھی کلمہ نہیں پڑا، اور قرآن نے کہا انما المشرکون نجس، کہ جو مشرک ہوتا ہے وہ پاک نہیں ہوتا، تو اس پاک بستر پہ بیٹھ نہیں سکتا ہے۔ یہ جذبات تھے ان کے، کہا بھی آپ نہیں بیٹھ سکتے، ان کا ٹھیک ہو گیا۔ اتنی بات کہی نا، پتہ اسے بھی لگ گیا کہ میری بیٹی میری سفارش نہیں کرنے والی، یہاں دال نہیں گلنے والی ہے، وہیں پر ویسے ہی چلے گئے۔ عشق کے بھی اپنے فیصلے ہوتے ہیں، اپنا میدان ہوتا ہے۔ وہ باہر چلا گیا، چل کے حضرت صدیق اکبر سے ملاقات کی، کہنے لگے یار وہ مسئلہ بن گیا ہے قبیلہ بنو خزاع والا، تو ذرا اس معاہدے کو ہم تھوڑا سا نا آگے لے کے چلتے ہیں، 2-4 سال بڑھا لیتے ہیں۔ فرمایا عہد شکنی ہو چکی ہے، اب تمہیں خمیازہ بھگتنا پڑے گا، نہیں ابو بکر کوئی سفارش کرو۔ فرمایا حضور کے ہوتے ہم سفارش نہیں کر سکتے ہیں، چلو کسی اور دروازے پر چلے جاؤ۔ حضرت عمر کے پاس پہنچا، یہی جواب ملا، عثمان پاک کے پاس پہنچے، یہی جواب ملا، مولا علی کے پاس آئے، بلکہ شیخ محقق نے لکھا ہے سیدھا حضرت سیدہ خاتون جنت کے دروازے پر گیا، حضرت سیدہ کو جا کر کہنے لگا کہ سیدہ دیکھو نا میں آپ کے دروازے پر آیا ہوں، یہ مسئلہ ہو گیا، آپ سفارش کر دینا تو حضور کبھی بھی نہیں لوٹائیں گے۔ آپ نے فرمایا یہ معاملہ میرے بس کا ہے ہی نہیں ہے، یہ میرے آقا میرے ابا جی کے پاس ہی جانا پڑے گا، بس یہاں سے دور ہو جاؤ۔ اسے سمجھ آ گئی کہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے، وہ واپس چلا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلے بلائے اور کہا کہ تیاری کرو۔ اسی دوران ایک اور واقعہ پیش آ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک شخص تھا جس کا نام حاطب بن ابی بلتع تھا، اس کے نا کچھ باغات اور مال اور بیوی بچے مکے میں تھے جی۔ اس نے کیا کیا، اس نے نا مکہ کے لوگوں کی طرف ایک خط لکھا جی۔ اب خط کیا لکھتا ہے، اس کا پس منظر ہے، لوگ اس کو نا بڑی عجیب و غریب طریقے سے صحابہ پر طنز کا نشانہ بناتے ہیں، لیکن شیخ محقق کو پڑھنا، سارے اعتراض کے جواب انہوں نے دیے ہیں، چلتے چلتے میں بھی دے دیتا ہوں تاکہ سمجھ آ جائے۔ انہوں نے خط لکھ کر ایک عورت کو دیا، اس عورت کو کہا کہ چپکے سے یہ مکے والوں کو چل کے پہنچا۔ نبی پاک علیہ السلام نے جتنے مکے کے راستے تھے نا سب پر پہرا لگا دیا، آنے والے کو بھی تلاشی ہو جانے والے کی بھی ہو جی۔ اس نے کہا چھپ کے بیچ والے راستے سے جانا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام بیٹھے تھے، آقا کریم علیہ السلام سے کون سی چیز ہے جو ہو چکا ہے، جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تو جب جانتے ہیں تو پتا تھا۔ آپ نے فرمایا علی کہاں ہے؟ جی آقا۔ مقداد کہاں ہے؟ جی آقا۔ فرمایا آ جائیے، وہ آ گئے۔ فرمایا آپ ایسے کریں، آپ چلے جائیں فلاں پہاڑی کے پاس، ایک عورت اونٹنی پر بیٹھ کے جا رہی، اس کے پاس ایک خط ہے، لے کے آؤ۔ صحابہ نے بھی نہیں کہا اگر وہاں گئے اتنی گرمی ہے، اونٹنی نہ ملی، عورت نہ ملی تو کیا بنے گا؟ وہ صحابی تھے نا، صحابی تھے نا، صحابیوں کا عقیدہ دیکھو کیسا۔ سبحان اللہ۔ وہاں پہنچے، چل کے عورت کا راستہ روکا، اسے کہا خط دے، اس نے کہا نہیں ہے۔ حضرت علی نے فرمایا دیکھ بھائی خط دے دے، چونکہ کہا حضور نے ہے تو تیرے پاس صحیح، ورنہ یہ یاد رکھ بعض صوفیاء نے یہاں تک لکھا ہے کہ کہا خط دے دے ورنہ تیری تلاشی لوں گا، اور بظاہر ہمیں نہ ملا تو فرمایا پیٹ پھاڑ کے بھی علی نکالے گا، خط تو تیرے پاس ہے، یہ تو میں نہیں چھوڑوں گا۔ اچھا، اس نے اپنے بالوں میں سے نا خط نکال کے دے دیا، اس کے اوپر جو بس لیا، اس عورت کو پکڑا، آ گئے۔ کس نے لکھا ہے؟ حاطب بن ابی بلتع نے۔ فرمایا بلایا جائے اس کو۔ فرمایا تو نے یہ خط کیوں لکھا ہے؟ حضرت فاروق اعظم تلوار لے کر اٹھے، فرمایا حضور میں اس کی گردن تن سے جدا۔ فرمایا ایک منٹ رک، تمہیں نہیں پتا یہ حاطب بن ابی بلتع بدری صحابی ہے، اور اللہ نے بدری صحابیوں کو ویسے ہی معاف فرما دیا ہوگا۔ یہ ذرا غور سے سنیں میری بات۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہیں آئی، اور جو یہ صحابی کا عمل تھا نا یہ ان کی منافقت کی وجہ سے نہیں تھا، یہ یاد رکھ لیں، یہ تمام علماء نے لکھا ہے، اور نہ ہی اس واسطے کہ معاذ اللہ وہ مرتد ہو گئے تھے، نہیں، صرف اس لیے تھا کہ میں مکے والوں کو صرف خبر دے دیتا ہوں تاکہ وہ میرے بیوی بچے اور میرے جائیداد اور میرے باغوں کے لیے تھوڑا سا نرم ہاتھ رکھیں گے، بس اتنی بات۔ لیکن یہاں پر شیخ محقق اور مدارج النبوہ کے اندر مواہب الدنیا میں امام قسطلانی نے جو لکھا ہے وہ کمال کر دیا۔ وہ فرماتے ہیں یہ خط بھی صحابی نے لکھا تھا نا، خط پڑھ کے دیکھو، خط لکھنے میں صرف خبر نہیں تھی، اگلوں کے چھکے چھڑا دیے تھے۔ فرمایا میرے نبی تیاری کریں، اور ایسی تیاری کریں آج تک نہیں کی ہے۔
مجھے لگتا ہے تمہاری طرف آ رہے ہیں, تکڑے ہو جاؤ, تمہاری خیر کوئی نہیں ہونا. اس میں بھی پوری دھمکی لگائی, صرف خبر نہیں دی تھی, پوری دھمکی لگائی آپ نے. لیکن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس کو مسجد سے نکال دیا جائے. جب حاتب ابن ابی بلتا کو نکالا جانے لگا, وہ مڑ مڑ کے دیکھتے تھے, کہتے تھے حضور آپ تو جانتے ہیں نا کہ میرا دل ایسا نہیں ہے, آپ تو جانتے ہیں. جب دروازے پر پہنچے تو حضور سے برداشت نہ فرمایا, لے آؤ یار, اس کا قصور نہیں ہے, لے آؤ. جو بات تھی وہ ہو گئی, اس سے غلطی ضرور ہوئی ہے لیکن اس کا جی نہیں چاہتا تھا, اس کو واپس لے. عادل قادری برانڈ کے ڈیزائنر کیپس, حلال عطر, پرفیومز اور عربک جبہ, جی آپ دنیا میں کہیں بھی رہتے ہوں, اب خریداری کرنا ہوا نہایت آسان. جلدی سے وزٹ کیجئے www.adilqadri.com اور اپنا آرڈر پلیس کیجئے.